اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز شرکائے کم، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق ہے، جس کے طفیل ہم عربک لینگویج کورس کے چوتھے لیکچر میں آج ہم شریک ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سارے احباب بھرپور محنت کر رہے ہوں گے، اور مجھے یہ جان کر از حد خوشی ہوئی ہے کہ کل جو میں نے عرض کی تھی کہ آپ سارے وہ ٹیبل ڈرا کر کے تو مجھے کمنٹس میں بھیجیں، تو بہت سارے لوگوں نے وہ بھیجا ہے اور بہت خوبصورت کام کیا ہے، اور کچھ لوگوں نے تو نوٹس انتہائی خوبصورت بنائے ہیں۔ اس چیز پہ میرا دل بہت خوش ہے، اللہ رب العزت آپ کو جزا دے۔ ایک ضروری بات یہ ہے کہ ہم لینگویج سیکھ رہے ہیں۔ لینگویج سیکھنے کے لیے آپ کو بڑا پیشن اپنے اندر کریٹ کرنا ضروری ہے، بڑا جذبہ کریٹ کرنا ضروری ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، جو لینگویج ہے وہ طریقہ کار یہ ہے اس کو سیکھنے کا کہ آپ کیا کریں، ایک پاکٹ سائز نوٹ بک اپنے پاس رکھیں، اور وہ جو نوٹ بک پاس رکھیں گے تو اپنے ارد گرد کی اشیاء پر نظر رکھیں۔ مثال کے طور پر آپ جس روم میں بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ چارپائی پہ بیٹھے ہیں، صوفے پر بیٹھے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہیں۔ کیا آپ کو اس کی عربک آتی ہے؟ ایک کمرے میں ہیں تو دیوار کو کیا کہتے ہیں، وائٹ بورڈ کو کیا کہتے ہیں، ڈائس کو کیا کہتے ہیں، یہ ٹیشوز ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، ڈسٹر کو کیا کہتے ہیں، قلم کو کیا کہتے ہیں، کتاب کو کیا کہتے ہیں، پھر اسی طرح پردے لگے ہیں اگر روم میں ان کو کیا کہتے ہیں، دیوار کو کیا کہتے ہیں، پنکھے کو کیا کہتے ہیں، لائٹ کو کیا کہتے ہیں۔ ہم گلی میں جاتے ہیں تو گلی کو کیا کہتے ہیں، گاڑیاں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، بازار میں ہیں۔ اسی طرح بہت ساری دکانیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے پیشے ہیں، مختلف دکانوں کا کیا نام ہے عربی میں۔ سو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ دو کام کریں، جو میں نے پہلے دن عرض کیا تھا نا کہ آپ کمنٹ میں اپنے سوال بھیجا کریں۔ ان سوالوں سے مراد یہ نہیں تھا کہ آپ مجھ سے کوئی فقہی سوالات کرنے شروع کر دیں یا کوئی شریعہ سے متعلق سوالات شروع کر دیں، اس کے الگ فورمز ہیں۔ میں یہاں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایسے سوالات کریں جو ہماری کلاس سے ریلیونٹ ہو۔ مجھے خوشی ہو کہ آپ کا بہت انٹرسٹ ہے۔ ہمیشہ استاذ کو وہ طلباء، وہ شرکاء اچھے لگتے ہیں جو کوسچن کرتے ہیں اور پراپر کوسچن کرتے ہیں۔ سو آپ کمنٹ میں ایک تو یہ کوسچن کر لیا کریں، بہت سارے نہیں، مطلب ایسا نہ ہو کہ پتہ چلے کہ ساری دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ آج ہی آپ نے پوچھ لی ہیں، نیچے 10 20 نہیں، 1 2 3 لفظ پوچھ سکتا ہے ہر کوئی، اس کو ہم ویلکم کریں گے۔ اور اسی طرح مثال کے طور پر ہم نے حوار اللقاء شروع کیا ہے۔ میرے ذہن میں جو جملہ جات آئے ہیں، جو مکالمے آئے ہیں، وہ میں نے آپ کے گوش گزار کیے اور کر رہا ہوں۔ اس سے ہٹ کے بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں، آپ وہ نیچے لکھ سکتے ہیں، اس اردو میں جملہ لکھ کے بھیج دیں ہمیں کہ سر اس کی عربک کیا ہوگی۔ شارٹ جملے ہونے چاہیے، یہ نہ ہو کہ پورے پورے پیراگراف ہیں۔ اور اسی طرح وہ جملے انگلش میں لکھ کے بھیج دیں یا اردو میں لکھ کے بھیج دیں، تو ہم انشاءاللہ اس کی ٹرانسلیشن بھی آپ کو بتاتے چلے جائیں گے، آپ کے سوالوں کے جواب ہوتے چلے جایا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی بلا تاخیر اپنی کلاس کی طرف چلتے ہیں، اور حصۃ القواعد میں کل ہم نے ایک انتہائی امپورٹنٹ کام کیا ہے، اور وہ یہ کیا ہے ناظرین کہ ہم نے ایک ٹیبل ڈرا کیا تھا۔ اس ٹیبل کو ڈرا کرنے کے بعد ہم نے اس سے صیغہ جات کی پہچان سیکھی تھی، اور ہم نے کہا صیغے کا جاننا یہ ہوتا ہے کہ جس کالم میں آپ کھڑے ہیں پہلے اوپر جائیں، پھر رائٹ مڑیں اور پھر لیفٹ مڑیں، یہ صیغے کی پہچان ہے۔ اور صیغے سے ترجمہ کیسے کرتے ہیں وہ ہم نے یہ سیکھا کہ لیفٹ سے رائٹ جائیں گے تو ہمیں ترجمہ کی سمجھ آ جائے گی۔ یہ تو تھا کل کا ٹیبل۔ اب آئیے میں بھی ٹیبل بناتا ہوں، آپ بھی کل اسی طریقے سے ٹیبل بنائیں، اور آج جو ہے وہ ہم پروناؤن سیکھیں گے، اسماء اشارہ ہم سیکھیں گے آج، اسماء ضمیر سیکھیں گے آج۔ اسماء ضمیر کہتے ہیں پروناؤن کو۔ آپ براہ کرم پہلے ٹیبل بنائیے، میں بھی ٹیبل بناتا ہوں۔
حصۃ القواعد، اسی طرح واحد، پھر تثنیہ اور پھر جمع. ہم نے اس کو انڈر لائن کیا تھا، پھر ایک لائن چھوڑ کے اس کو انڈر لائن کیا سیم، پھر ایک لائن چھوڑ کے اتنی ہی جگہ کو انڈر لائن کر دیا تھا، پھر جو درمیان میں جگہ چھوڑی تھی اس لائن کو یہاں تک لے کے آئے تھے، پھر اس لائن کو بھی یہاں تک لے کے آئے تھے. اس کے بعد واحد کے بالکل ساتھ لائن لگائی، واحد تثنیہ کو سیپریٹ کیا، تثنیہ جمع کو سیپریٹ کیا، اور جمع کو بھی پھر ہم نے یہاں پہ کلوز کر دیا. یہ کام کیا تھا ہم نے. یہاں ہم نے لکھا مذکر مؤنث، پھر مذکر اور مؤنث، اور پھر متکلم. 3 مذکر اور 3 مؤنث کے پہلے سیغے 6 غائب کے تھے اور اگلے 6 حاضر کے تھے. آج جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اسماء ضمیر. اسماء جمع ہے اسم کی، اور ضمیر کہتے ہیں پروناؤن کو. ابھی ہم اس کی بات کرتے ہیں. ضمیر کہتے ہیں پروناؤن کو. ضمیر بیسیکلی اسم کا قائم مقام ہوتا ہے. ضمیر اسم کا قائم مقام ہوتا ہے. مثال کے طور پر قل هو اللہ احد. قل اے حبیب آپ فرما دیجئے، ہوا وہ جو ایک ہے، اللہ اللہ وہ اکیلا ہے. تو یہاں ہوا ضمیر جو ہے وہ اللہ رب العزت کا قائم مقام ہے، اس میں جلالت کا قائم مقام ہے لفظ ضمیر جو ہے، ہوا جو ہے. اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں وہ شخص آیا، اس نے کھانا کھایا پھر وہ چلا گیا، یا ہم کہیں گے مزمل آیا، مزمل نے کھانا کھایا پھر مزمل چلا گیا. یہ جملہ صحیح ہے؟ یا یہ جملہ صحیح ہے کہ مزمل آیا، اس نے کھانا کھایا پھر وہ چلا گیا؟ تو ڈیفینیٹلی دوسرا جملہ صحیح ہے، اس وجہ سے کہ نام کی تکرار جملے کی خوبصورتی کو متاثر کرتی ہے. تو ہم کہیں گے مزمل آیا، اس نے کھانا کھایا پھر وہ چلا گیا. یہ جو اس نے کھانا کھایا، لفظ اس جو ہے یہ ضمیر ہے اور یہ قائم مقام ہے مزمل کا. پھر وہ چلا گیا، وہ بھی قائم مقام ہے مزمل کا. تو یہ ہوتی ہے ضمیر، پروناؤن. تو حاضرین مکرم، آج ہم جو ضمیریں سیکھ رہے ہیں ان کو ضمیر منفصلہ کہتے ہیں. یہ فاعلی حالت میں یوز ہوتی ہیں. یہ میں ثقیل نہیں کرنا چاہتا کسی کام کو، مگر آپ منفصلہ لکھ لیں بس. منفصلہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ فاصلہ پر ہوتی ہیں. کہاں ہوتی ہیں؟ یہ کسی کلمہ کے ساتھ جڑ کے نہیں آتی، کلمہ کے اینڈ پر نہیں ہوتی، یہ کلمہ کے شروع میں ہوتی ہیں. جیسے قل ہوا، تو ہوا سیپریٹ ہے، منفصل ہے، فاصلے پہ ہے. کس سے؟ لفظ اللہ اگلے کلمہ سے سیپریٹ ہے. تو کئی جڑی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے اولئک علی ھدی من ربہم. ربہم میں آپ دیکھیں کہ جو ہم ضمیر ہے وہ رب کے ساتھ، اسم کے ساتھ جڑ کے آئی ہے، وہ منفصلہ نہیں ہے. وہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ہم المفلحون. یہاں دیکھیں جو ہم ہے وہ مفلحون کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، اس کلمہ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ سیپریٹ ہے اور پہلے ہے. یہ جو اسماء ضمیر ہیں جو منفصلہ آج ہم پڑھنے لگے ہیں، معزز ناظرین و سامعین، ان کو ضمائر منفصلہ کہتے ہیں. یہ کلمہ کے شروع میں آتے ہیں، آخر میں نہیں آتے، اور جڑے ہوئے نہیں ہوتے، سیپریٹ ہوتے ہیں. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے. سب لوگ بتائیے، سب لوگ بولیے اپنے منہ سے کہ یہ صیغہ کون سا ہے. جیسے ہم نے کل یاد کیا تھا، کون سا صیغہ ہے؟ پہلے اوپر جائیں، بالکل واحد ہے، پھر رائٹ مڑیں، جی مذکر ہے، اور پھر لیفٹ آئیں، غائب ہے. تو یہ صیغہ ہو گیا واحد مذکر غائب کا. اور اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ وہ ایک مرد. ایسے ہی ہے جی. تو آئیے اسماء ضمیر جو ہیں اس کے بھی 14 صیغے ہیں، ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. پہلا جو صیغہ ہوتا ہے نا واحد مذکر غائب کا، وہ ہوتا ہے ہوا.
ہوا لفظ جہاں کہیں لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا معزز ناظرین و سامعین، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ آپ سب سے پہلے کہیں گے، کوئی پوچھے گا جی یہ ہوا کیا ہے، آپ کہیں گے جی اس میں ضمیر ہے۔ کیا ہے؟ اس میں ضمیر ہے۔ ویری گڈ۔ اور صیغہ کون سا ہے؟ جی صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، واحد مذکر غائب کا۔ اب ایمانداری سے بتائیں، جس شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، کیا وہ ترجمہ بھول سکتا ہے؟ بھئی آپ کو یہ بھی پتا ہے یہ واحد کا ہے، تو ایک بندے کی بات ہو رہی ہے، مذکر کا ہے، میل کی بات ہو رہی ہے، غائب کا ہے جو سامنے نہیں ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ میں مثال کے طور پر پوچھتا ہوں کہ وہ کون ہے؟ وہ جو کھڑا ہوا ہے شخص دور ہے، غائب ہے، ہمارے سامنے مخاطب نہیں ہے، ہمارا دور ہے۔ تو اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اگر وہ ایک ہے تو میل ہے تو ایک ہے، پھر یہ صیغہ لیں گے، یہاں سے بھی یہ، تو آپ کہیں گے سر ہوا طالبن، ہوا طالبن، ہوا جمیل، ہوا مدثر، ہوا فلان۔ تو اس طرح سے کر کے معزز ناظرین و سامعین، ہی کے معنی میں ہی از مزمل، ہی از محمود، اس طرح سے کر کے ہوا جو ہے معزز ناظرین واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ آپ دیکھیں نا سورہ اخلاص میں، قل اے حبیب آپ کہہ دیں ہوا، اب ہوا اللہ، کہ وہ جو اللہ ہے۔ اب اللہ رب العزت جو ہیں ان کے لیے واحد کا صیغہ آنا چاہیے، اسی وجہ سے ہوا کہا، مذکر کا صیغہ آنا چاہیے، مذکر والا کہا، اور اللہ رب العزت چونکہ غائب الغائب ہے، غیب الغائب ہے، غیب ہے، تو اس کے لیے صیغہ واحد مذکر غائب کا استعمال ہوا۔ اللہ کے لیے تثنیہ کا صیغہ تو نہیں نا استعمال کر سکتے، نہ جمع کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ تو اکیلا ہے، تو اس وجہ سے واحد مذکر ہوا۔ کوئی کہے جی قل هو اللہ احد میں ہوا کیا ہے؟ جی یہ اسم ضمیر ہے۔ صیغہ کون سا ہے؟ سب سے پہلے پہچان کرنی ہے، یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ جب پہچان ہو جائے گی تو اس کے بعد معزز ناظرین و سامعین آپ صیغہ بولیں گے، ترجمہ پھر بھی نہیں کہنا، ترجمہ پھر بھی نہیں کہنا، پھر صیغہ بولیں گے اور کہیں گے جی یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اب جب یہ پتہ چل گیا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو ترجمے کا پتہ چل گیا۔ کیوں؟ وہ ایک مرد، بات ختم ہوگی، ترجمہ ہو گیا۔ اب آ جائیے اگلا، یہ کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ بولیے آپ پلیز، ہر شخص نے بولنا ہے، یہ میری طرف سے آپ پر فرض ہے کہ زبان سے ادا کریں، اور کم از کم اتنی آواز ہو کہ آپ کے کانوں تک ضرور پہنچے، شرمانا نہیں ہے۔ یہ کون سا صیغہ ہے؟ پہلے اوپر جائیے، تثنیہ، ٹھیک ہے، یہ مذکر، ٹھیک ہے، اور پھر ادھر غائب، تو یہ صیغہ ہوا تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب۔ ترجمہ بھی ادھر سے کریں گے، وہ ایک، دو یا تین، دو مرد کے عورتیں مرد، تو وہ دو مرد، وہ ایک مرد ہوا، وہ دو مرد ہما، 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 ہوا، ہما۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں تھے تو قرآن پاک کہتا ہے اذ ہما فی الغار، جب ہما، وہ ایک نہیں، وہ دونوں، فی الغار، غاری میں تھے، غار میں تھے، ہما وہ دونوں۔ دو کی بات کرنی ہو تو ہما، واحد مذکر غائب ہوا، واحد مذکر غائب ہوا، اور تثنیہ مذکر غائب ہما۔ اب آ جائیے اس صیغے پہ، یہ صیغہ ہے، بولیں آپ خود بولیے، جمع مذکر غائب، پھر سے کہیے، جمع مذکر غائب۔ دیکھیں میں آپ کو ان آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ رب العزت تو دیکھ رہا ہے، سو جو طلب صادق ہوتی ہے نا اس کو زیادہ ملتا ہے، جو جتنی توجہ سے پڑھیں گے، جتنی توجہ سے بیٹھیں گے، جتنا فالو کریں گے جو بات میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اس کو اتنا زیادہ ملے گا۔ یہ استاذ کی خوشی میں جو طلباء ہوتے ہیں، شرکاء ہوتے ہیں نا، ان کا مفاد ہوتا ہے، ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ آپ جتنا اپنے اساتذہ کو، اپنے شیوخ کو، اپنے والدین کو خوش کریں گے، ان کی بات مانیں گے، اتنا اللہ رب العزت آپ کو عطا کرتا ہے، برکات اور خیرات سے نوازتا ہے۔ تو یہ صیغہ آپ بولیں، جمع مذکر غائب، اور یہ شروع میں تھوڑی سی محنت ہے، اس کے بعد تو آپ دیکھتے ہی سمجھ آیا کریں گے کہ فلاں صیغہ ہے۔ تو جمع مذکر غائب ہوا، ہما، یہ ہے ہوم، ہوم،
وَأُولَئِكَ اور وہ جو سارے ہیں، ہم وہ سارے ہی جو ہیں وہی ہیں المفلحون فلاح پانے والے. یعنی جو لوگ ایمان بالغیب پہ یقین رکھتے ہیں، اقامت صلاۃ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ رب العزت کی جو قرآن پاک سے پہلے اتارے گئے کلام ہیں، کتابیں صحائف، ان پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہا سے لے کر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون تک 6 علامات مومنین اللہ نے بیان کی، اور بیان کر کے کہا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، جن لوگوں میں یہ 6 علامتیں پائی جاتی ہوں گی وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ اور وہی ہیں، یہ اولئک بھی ہم انشاءاللہ پرسوں پڑھیں گے، انشاءاللہ پرسوں پڑھیں گے. ہم المفلحون، ہم المفلحون وہی سارے. اب دیکھیں نا، وہ غائب ہیں، وہ جمع بھی ہیں اور مذکر بھی ہیں اور غائب بھی ہیں. یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، اس کو ہم کلیئر کرتے ہیں کہ سر وہ جو فلاح پانے والے ہیں وہ ان کے لیے جمع کا سیغہ، مذکر کا سیغہ کیوں آیا ہے؟ تو کیا سارے مرد ہی فلاح پانے والے ہیں، عورتیں فلاح نہیں پائیں گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ایک زبردست چیز ہے، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارا مخاطب یا جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف مذکر ہوں، جمع مذکر ہوں تو ہوم سیغہ آئے گا، اور اگر صرف اور صرف جمع مؤنث ہوں یعنی صرف خواتین ہوں زیادہ تعداد میں تو جمع مؤنث کا سیغہ آئے گا، ابھی ہم پڑھتے ہیں. لیکن اگر بہت سارے مکس گیدرنگ ہے، جمع خواتین بھی ہیں، اس میں مرد بھی ہیں، اور ان سب کے لیے آپ نے ایک سیغہ بولنا ہے، ظاہر ہے علیحدہ علیحدہ تو نہیں بولیں گے، تو وہ جو سیغہ بولنا ہے آپ نے، تو وہ حاضرین مکرم جمع مذکر کا پھر سیغہ آتا ہے، جمع مذکر کا سیغہ آتا ہے، اس میں پھر وہ خواتین بھی شامل ہوتی ہیں. تو جمع مذکر میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں. جمع مؤنث کا سیغہ صرف اس صورت بولا جائے گا کہ جب اس میں زیادہ خواتین ہوں گی، بس مرد نہیں ہوں گے. جہاں مرد اور خواتین اکٹھی گیدرنگ ہے ان کے لیے سیغہ جمع مذکر کا بولا جاتا ہے. تو پہلے 3 سیغے ہم نے لکھ لیے ہیں، پہلے 3 سیغے ہم نے لکھ لیے ہیں. یہ جو پہلے 3 سیغے ہیں، آئیے میرے ساتھ مل کے اس کو دہرا دیں. ہوا، ہما، ہم، ہم 3 دفعہ پڑھیں گے. ہوا، ہما، ہم. کبھی بھی ان کو ایک ایک کر کے نہیں پڑھنا، ہوا، ہما، ہم یہ نہیں کرنا، 2 بھی نہیں کرنا ہے، ہوا، ہما، ہم یہ بھی نہیں، 3 کر کے ہمیشہ پوری لائن جو ہے اس کو حفظ کریں، یاد کرنے میں آسانی رہتی ہے، اور بعد میں انڈرسٹینڈنگ میں بھی یہاں جو نقشہ بن جاتا ہے نا تختی، اس میں بھی آسانی رہتی ہے. تو آپ کہیے ہوا، ہما، ہم، ہوا، ہما، ہم، ہوا، ہما، ہم. جی یہ ہو گئے آپ کے 3 مذکر کے سیغے ہو گئے ہیں. اب معزز ناظرین، اب آتے ہیں ہم مؤنث کے سیغوں پر. ہوا، ہما، ہم. اب آ جائیے مؤنث کے سیغوں پر. یہ سیغہ بتائیے کون سا ہے؟ پہلے اوپر جائیں، واحد، پھر رائٹ، مؤنث، پھر غائب. تو یہ سیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، واحد مؤنث غائب کا. وہ ایک عورت یا لڑکی، وہ ایک عورت یا لڑکی. تو ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد. وہ ایک لڑکی ہیا، مؤنث کے لیے، مؤنث کے لیے ہیا، ہیا. وہ ہوا ہے، یہ ہیا ہے، وہ ہوا ہے اور یہ ہیا ہے. اب آگے آ جائیے، تثنیہ مؤنث غائب، وہ 2 لڑکیاں. ہوا سے ہما ہو گیا تھا، ہیا سے بھی ہما ہی ہوگا. ہوا سے ہما اور ہیا سے بھی ہما. تو تثنیہ مذکر غائب بھی ہما اور تثنیہ مؤنث غائب بھی ہما. سوال پیدا ہوتا ہے سر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو پتہ چلانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب دونوں کے لیے سیم لفظ ہے اور ہماری محنت بلکہ کم ہو گئی، ہماری محنت کم ہو گئی ہے، اور پھر ایک مرد ایک عورت ہوا تب بھی ہما ہے، 2 مرد ہوئے تب بھی ہما ہے، 2 خواتین ہوئیں تب بھی ہما ہے. تو لہٰذا ہمیں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اور اچھا ہوا کہ ہماری محنت کم ہو گئی، ہمیں یہ پتہ کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی. تو کیسے پتہ چلے کہ یہ جمع مؤنث ہے؟ ہم عبارت کے اندر جہاں کہیں ہما آئے گا
چاہے وہ تثنیہ مؤنث ہو، چاہے وہ تثنیہ مذکر ہو، چاہے وہ ایک میل ایک فیمیل ہو، تو سب کے لیے ہما ہی ہے، اس کو ہمیں سپریٹ کرنے کی یا ڈیفرینشیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صیغہ بتائیے جی آگے، بولیے۔ جمع مؤنث غائب، وہ سب عورتیں، تو ہوا ہما ہم اور ہیا ہما یہ آتا ہوتا ہے ہننا، 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 یہ ہے ہننا۔ اب آپ یہاں پہ ایک کام کرتے ہیں، ہم ایک سٹوڈنٹ کو کہتے ہیں طالب، طالبن، دو بنانا ہو نا، اسم کو تثنیہ بنانا ہو، دو بنانا ہو کہ دو طالب علم، تو الف نون لگتا ہے ہمیشہ، الف نون، طالبانی، طالب کر کے الف نون لگتا ہے، اور اس کی جمع ہوتی ہے طلابن، طلاب۔ اسی طرح ایک فیمیل جو ہے مذکر کے ساتھ گول تا لگا دیں تو وہ مؤنث ہو جاتا ہے، طالبہ کہتے ہیں فیمیل سٹوڈنٹ کو۔ جیسے یہاں ہم نے تثنیہ بنانے کے لیے واحد کے ساتھ الف نون کا اضافہ کیا تھا، اسی طرح اس کے ساتھ بھی کر دیتے ہیں، طالباتن، طالبہ تھا نا، طالبتن تھا، تو سوری طالبتانی ہو جائے گا، طالبہ تانی، اور جمع اس کی آئے گی طالباتن، طالباتن، طالباتن۔ ایک سٹوڈنٹ طالبن، دو طالبانی، زیادہ طلباء طلابن۔ ایک مؤنث سٹوڈنٹ طالبتن، دو فیمیل سٹوڈنٹ طالبتانی اور زیادہ طالباتن۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں، اور آپ دیکھیے بلا کہ آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، بالکل آسان ہے۔ وہ ایک میل سٹوڈنٹ کھڑا ہے، وہ ایک سٹوڈنٹ ہے، تو وہ ایک سٹوڈنٹ ہے، آپ وہاں سے واحد مذکر غائب کا صیغہ لیں گے ضمیر کا، اور جناب یہاں پہ آ کے اس کے ساتھ پڑھ دیں گے، آپ کہیں گے ہوا طالبن، ہوا طالبن، وہ سٹوڈنٹ ہے، ہوا حسن، ہوا مزمل، وہ بزنس مین ہے، ہوا تاجر، وہ ڈاکٹر کھڑا ہے، ہوا طبیب، وہ انجینئر ہے، ہوا مہندس، وہ مزدور ہے، ہوا عامل، اس طرح سے کر کے، تو ہوا طالبن، ہوا طالبن، وہ دو سٹوڈنٹ ہیں، یہاں سے تثنیہ کا صیغہ اٹھائیں گے اور اس کے ساتھ لگا دیں گے، بولیے بلا، ہما طالبانی، ہما طالبانی، ہما طالبانی، اور وہ سب سٹوڈنٹ کھڑے ہوئے ہیں یا وہ سب سٹوڈنٹ ہیں، تو کیا کہیں گے آپ، ہم الطلاب، ہم طلابن، ہم طلابن، وہ سب سٹوڈنٹ ہیں، ہم تجارن، وہ سارے جناب بزنس مین ہیں، تاجر ہیں، ہم اطباء، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں، ہم مرضى، وہ مریض ہیں۔ اسی طرح وہ ایک فیمیل سٹوڈنٹ ہے، تو آپ یہ واحد مؤنث، چونکہ ایک ہے غائب ہے مؤنث ہے، تو واحد مؤنث غائب یہاں سے آپ اٹھائیں، کیا بنے گا، ہیا طالبتن، ہما طالبتانی، اور ہننا طالباتن، ہننا طالباتن۔ یہ حاضرین مکرم 6 صیغے ہوئے ہیں ابھی ہمارے، اگلے بھی مکمل کرنے ہیں، ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے اور کام زیادہ ہے۔ میں نے بہت ساری کلاسز دیکھی ہیں نیٹ پہ، تو سب نے اپنے اپنے طور پہ بہت اچھی محنت کی ہے اور بہت اچھی کلاسز پڑھائی ہیں، اور مجھ سے سب بہتر پڑھاتے ہیں، سارے مجھ سے اعلیٰ پڑھاتے ہیں، اور سب مجھ سے زیادہ محنت کرتے ہیں۔ مگر ایک چیز میں نے یہ دیکھی ہے کہ وہ مثال کے طور پر 1 گھنٹے کے لیکچر میں صرف ہوا ہما ہم اور ہیا ہما ہننا کو ڈیفائن کیا گیا ہے، اتنا وہ لینتھی ہو جاتا ہے چیز۔ اگر ہم اس میتھڈولوجی کو لے لیں تو میرا خیال یہ ہے کہ سال ہا سال بیت جائیں پھر ہمیں کام کرنے کے لیے۔ تو انسان کو اللہ پاک نے یہ کیا صلاحیت دی ہوئی ہے کہ اگر آپ کم وقت میں زیادہ محنت کریں اور ڈیووشن کے ساتھ محنت کریں تو آپ زیادہ لرننگ کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقہ کے ساتھ آپ نے دیکھا جہاں ہم
ضمائر سیکھی ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے سیغے کی پہچان سیکھی ہے اور سیغے سے ٹرانسلیشن سیکھی ہے، اور وہ جو ضمائر سیکھی ہیں ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے ہم ان کو اپلائی بھی کرتے جا رہے ہیں، ان کی پریکٹس بھی کرتے چلے جا رہے ہیں جی۔ یہ 6 ہیں۔ اب یہ بات ختم ہو گئی کہ وہ ایک لڑکا ہے، وہ 2 ہیں، وہ زیادہ ہیں، وہ لڑکی ہے، وہ 2 لڑکیاں ہیں، وہ زیادہ خواتین ہیں۔ غائب کے سیغے ختم ہو گئے۔ اب 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے کون سے سیغے ہیں؟ حاضر کے سیغے ہیں۔ حاضر کہہ لیں یا مخاطب کہہ لیں، تو یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ انتا، یہ سیغہ کون سا ہے؟ واحد مذکر حاضر۔ آپ کے سامنے جو کھڑا ہوا ہے اگر وہ ایک ہے اور مذکر ہے اور سامنے ہے آپ کے، تو اس کے لیے آتا ہے انتا۔ انتا، انتا، واحد مذکر حاضر، واحد مذکر حاضر۔ یہ میں کیوں بار بار آپ کے لیے ریپیٹ کرتا ہوں، کیوں دہراتا ہوں بار بار؟ تاکہ آپ بھی دہرائیں ساتھ میں۔ یہ جو صرف ہے نا معزز ناظرین، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ کہا جاتا ہے کہ صرف بولنے سے آتی ہے، یا بہت اچھا ہے، زبردست، سمجھ آ گئی سر، بہت سمجھ آ رہی، یہ سارا کچھ اڑ جائے گا۔ یہ آپ کو بولنا ہے، آپ کو اتنا ہی یاد رہ جائے گا جتنا آپ بولیں گے۔ سو بولنا بہت ضروری ہے ہر دفعہ جب، اور میری یہ عادت ہے اگر آپ نوٹ کریں تو میں کوئی بھی بات ایک دفعہ نہیں کہتا سبق کے اندر، میں ہمیشہ 1 سے 2 یا 3 مرتبہ وہ چیزیں دہراتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کہوں گا انتا کیا ہے، تو آپ کہیں گے جی واحد مذکر غائب ہے، میں پھر کہوں گا جی واحد مذکر غائب، یعنی تاکہ آپ کے کان اور سماعتیں اس سے منوس ہو جائیں۔ انتا سیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا۔ اب یہ کون سا سیغہ ہے؟ ڈیفینیٹلی آپ بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلے اوپر جائیں، تثنیہ، رائٹ مڑیں، لیفٹ مڑیں، تثنیہ مذکر حاضر، تم 2 مرد، تو انتا سے آئے گا انتما، انتما، انتا تو 1 مرد، انتما تم 2 مرد، اور انتم یہ سیغہ کون سا ہے؟ یہ کون سا سیغہ ہے؟ جمع مذکر غائب حاضر، تم سب مرد، تم سب مرد، انتا، انتما، انتم۔ 3 دفعہ کہیں، میرے بعد کہیں، میرے ساتھ نہیں، میرے بعد کہیے گا۔ انتا، انتما، انتم۔ اب کہیں انتا، انتما، انتم، کہیے انتا، انتما، انتم۔ اب مجھے فالو کیجئے گا، میرے بعد پڑھیے گا۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتا، انتما، انتم۔ اب آ جائیے مؤنث کے سیغوں پر۔ یہ سیغہ بتائیں آپ، سیغے سب آپ نے بتانے ہیں۔ واحد مؤنث حاضر، یہی ہے نا، تو 1 لڑکی، یہ انتا تھا، یہ انتی ہو جائے گا، انتی، تا کے نیچے زیر آ جاتا ہے بس، انتی، انتا اور انتی۔ مذکر ہوگا سامنے تو انتا، اور من این انتا، اے مرد یا لڑکے تو کہاں سے ہے، اور من انتی مؤنث ہوگی تو اس کو کہیں گے کہ آپ کہاں سے ہیں۔ اچھا، تثنیہ دونوں کا پھر سیم ہے، جیسے اوپر تثنیہ ہما تھا دونوں جگہ پہ، یہاں بھی انتما آئے گا۔ اس سوال کو ہم انٹرٹین کر چکے کہ کیسے پتہ چلے گا، کوئی ضرورت نہیں پتہ چلانے کی۔ انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا۔ یہاں دیکھیں نا، میم ساکن آئی تھی اور یہاں پہ نون مشدد آیا تھا، اسی طرح یہاں تم میں میم ساکن آئی ہے، یہاں نون مشدد آئے گا، انتنا۔ یہ انتنا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا۔ لکھ لیں، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا۔ اور اینڈ پہ آ جائیں، پھر متکلم کے سیغے بھی کر لیتے ہیں اور بعد میں پھر معمولی سی پریکٹس کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سیغہ بتائیے، یہ سیغہ ہے جناب، اوپر جائیں اسی طرح آپ کو ملے گا واحد، پھر متکلم۔ واحد متکلم میں، یعنی جو کلام کرنے والا اگر اکیلا ہے تو اس کے لیے واحد متکلم، اور اگر کلام کرنے والے زیادہ ہیں
تو ان کے لیے جمع متکلم اس میں تثنیہ نہیں ہوتا، تثنیہ نہیں ہوتا. تو آپ کہیں جی اگر دو بندے بول رہے ہیں تو ان کے لیے بھی جمعی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. یہاں آئے گا انا، انا، اس کو الف کو یہ الف مدہ نہیں ہے، اس کو انا نہیں کہنا، نہ ہی انا کا مسئلہ بنانا ہے. تو انا کہنا ہے، انا. انا بڑا خوبصورت لگتا ہے لفظ انا. انا کا معنی ہے میں، اور اگر جمع ہو یہ واحد متکلم ہے انا، اور یہاں آ جائے گا جمع متکلم نحنو، سوری نحنو. تثنیہ کے لیے بھی نحنو ہی ہوگا. تو بیسیکلی یہ 14 صیغے ہیں ضمیر کے جو ہم نے سیکھ لیے ہیں، 14 صیغے ہیں ضمیر کے جو آج ہم نے لرن کیے ہیں. اب آپ دیکھیے، پہلے تو ہم نے کہا نا وہ ایک سٹوڈنٹ ہے، وہ 2 سٹوڈنٹ ہیں، وہ سب ہیں. اگر میں نے کہنا ہو کہ تم ایک سٹوڈنٹ ہو تو کیا کہیں گے؟ انت طالب، ویری گڈ. اور تم 2 سٹوڈنٹ ہو، تم دونوں، انتما طالبانی. اور تم سارے سٹوڈنٹ ہو، انتم طلاب. اور تو ایک لڑکی سٹوڈنٹ ہے، انتی طالبہ، تم دونوں ہو، انتما طالبتانی اور انتن طالباتن. میں سٹوڈنٹ ہوں، انا طالب، انا طالب. پوچھا جائے من انتا، انتا، من انتا، تو کون ہے، تو کون ہے؟ تو انا طالب، انا معلم، انا متعلم، انا مدرس، انا دکتور، انا طبیب، انا مہندس، انا مدیر. یہ اپنا انٹروڈکشن جو ہے انا، وہ ہم یاد کر رہے ہیں نا ہر روز، انا من پاکستان، انا یعنی میں. اب آپ کو پتہ چل گیا انا ہے کیا؟ انا اس میں ضمیر ہے. یہ سارے جو ہے نا 14 صیغے، ان میں سے کوئی ایک صیغہ بھی آئے گا تو آپ سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ یہ ہے کیا، یہ فیملی کون سی ہے. یہ اسماء ضمیر ہیں، یہ سارے اسم ہیں، ضمیر پرونون ہیں. تو پھر آپ سے دوسری بات صیغہ پوچھا جائے گا، یہ کون سا صیغہ ہے جی؟ یہ واحد متکلم ہے. یہ کون سا ہے جی؟ یہ جمع متکلم ہے. ادھر آئیں تو ادھر کچھ نہیں، متکلم حاضر غائب نہیں ہوتا. تو معزز ناظرین، یہ آج کی ہمارے اسماء ضمیر حصۃ القواعد میں ہم پڑھ چکے ہیں. ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے یہ پڑھتا ہوں. ضمیر اسم کے قائم مقام کو کہتے ہیں، پرونون کو ضمیر کہتے ہیں. کچھ ضمیریں ایسی ہیں عربی کے اندر جو منفصلہ ہیں، یعنی جو کلمہ کے ساتھ جڑ کے نہیں آتی. جیسے ربکم ہے تو کم جڑ کے آئی ہے، ربہم ہے یا ربہم ہے تو من ربہم، تو رب کے ساتھ ہم کا لفظ جڑا ہوا ہے. یہ جڑ کے نہیں آتی اور یہ کلمہ کے بعد نہیں آتی، کلمہ کے شروع میں آتی ہیں. اسی وجہ سے ان کو منفصلہ سپریٹ رہتی ہیں، فاصلہ پر رہتی ہیں ضمیر. یہ وہ ہیں، اور یہ فاعلی حالت میں یوز ہوتی ہیں. وہ جو ہیں جو ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ وہ مفعولی حالت میں استعمال ہوتی ہیں. یہ ہے کہ وہ ایک مرد ہے، وہ جو کل پڑھیں گے اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ یہ اس ایک مرد کی چیز ہے، یہ ان 2 مردوں کی چیز ہے، یہ ان سب کی چیز ہے. اس طرح یہ اس کی کتاب ہے، یہ ان دونوں کی کتاب ہے، اس طرح سے کر کے. تو یہ آج ہم نے گردان مکمل کی اور بڑی اہم اور امپورٹنٹ تھی. اور میرا خیال ہے آج پہلی گردان میں ہی پوری امید کرتا ہوں کہ ہمیں صیغوں کی 80% سمجھ نہ صرف آئی ہے بلکہ ہم فلوئنٹ بھی ہو گئے ہوں گے. مثال کے طور پر میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ یار یہ صیغہ کون سا ہے تو آپ ڈیفینیٹلی بتائیں گے جی یہ تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. یہ صیغہ کون سا ہے؟ یہ جی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ماشاءاللہ. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحنو. یہ اچھے طریقے سے یاد کریں. صرف جو ہے نا، صرف یہ ساری رٹا ہے. انڈرسٹینڈنگ جب ہو جائے آپ کو اس کے بعد رٹا ہے فلوئنٹ ہونے کے لیے. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحنو. یہ اس طرح سے آپ کو بغیر سوچے یہ لفظ آنے چاہیے، کیونکہ لینگویج میں آپ نے سوچ سوچ کے لفظ تھوڑے اٹھانے ہیں. وہ تو فوری طور پہ آپ کو یاد ہونے چاہیے اور فوری طور پہ وہ آپ کی زبان پہ آ جانے چاہیے. تو وہ اسی صورت ہوگا جس قدر آپ کی ممارست، آپ کی تمرین، آپ کی مشق زیادہ ہوگی. اس کو یاد کیجئے گا اور ایک دوسرے سے شیئر کیجئے گا، یاد سنائیے گا ایک دوسرے کو. اب آئیے، اب ہم چلتے ہیں حصۃ الحوار کی طرف. آج بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور بڑی دلچسپ چیزیں ہیں حوار میں.
پوری فیملی سے ریلیونٹ جو ہے نا، فیملی کے نام سارے آ جائیں گے. حوار کا حوار ہو جائے گا اور ووکیبلری کی ووکیبلری ہو جائے گی. حوار النکاح چل رہا ہے جی، حوار النکاح چل رہا ہے. تو حسن سے بات شروع کرتے ہیں. ایک کویسچن ہے، اس کو انٹرٹین کریں گے، اس کے بعد پھر جو میں نے عرض کیا پھر ہم ادھر موو ہو جائیں گے. جو میں نے عرض کیا اسرا اور فیملی سے ریلیونٹ جو چیزیں ہیں. ایک سوال پوچھا جاتا ہے، حسن پوچھتا ہے کہ آپ کے معاملات کیسے چل رہے ہیں. دیکھیں صرف حال ہی تو نہیں نا پوچھتے ہم کہ کیف حالک یا کیفک یا شونک بھی ہم نے کہا، اشلونک بھی کہتے ہیں، اشلونک. تو اس کے بعد اگلی جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، یار تمہارا کام کاج کیسا چل رہا ہے، تمہارا بزنس کیسا چل رہا ہے، تمہارا کام کیسا چل رہا ہے، اور معاملات کیسے ہیں تمہارے. یہ کامن ورڈ سینٹینس ہے، جملہ ہے جو ہم بولتے ہیں. تو ہم اس کو لکھ لیں، کیف الامور یا کیف امورک. امور وہی ہیں جو اردو میں بھی ہم امور کہتے ہیں، امور خانہ داری یا امور، یعنی کہ امر کی جمع ہے کام. کیف امورک، تیرے کام کیسے چل رہے ہیں، کیسے کام چل رہے ہیں تمہارے. کیف امورک، کیف کیسے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. امور امر کی جگہ ہے کام، کا ضمیر ہے، یہ ہم نے انشاءاللہ کل پڑھنی ہے، اور کل کے بعد جب یہ آیا کریں گی تو آپ کو یوں پتا ہوگا انشاءاللہ. تو کیف امورک، کیسے ہیں امور کام کا تمہارے، تمہارے کام کیسے چل رہے ہیں. عام یہی زیادہ استعمال ہوتا ہے. کیف الامور بھی کہہ سکتے ہیں، کیف الامور، بھی کام کیسے ہیں، کیا چل رہا ہے. اچھا، کیف شغلک، یہ بہت اہم ہے. شغل، شغل کہتے ہیں عربی کے اندر بزنس کو، کام کو، کہ تمہارا بزنس کیسا چل رہا ہے، تمہارا کام کاج دھندا کیسا چل رہا ہے. کیف شغلک. کیف کیسے، شغل کام کو کہتے ہیں. وہ شغل نہیں ہے جو پاکستانیوں کا ہوتا ہے اور جو کچھ لوگ کمنٹ میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ اس شغل کی بات نہیں ہے. یہ ہے کیف شغلک، تمہارا کام کیسا ہے. اور کیف شغلک اور شغلک بھی جیسے یہاں کاف ضمیر اوپر نہیں لگائی تھی، کیف شغل بھی پوچھا جا سکتا ہے. کیف شغل، یہ سارے جملے بولے جاتے ہیں جی لینگویج میں. کیف شغل، بات ایک ہی ہے، آپ ویسے پوچھ لیں یا ویسے پوچھ لیں. کیف شغلک، کیف امورک، کیف شغلک، یہ پوچھتے ہیں. اور ایک امیہ، یہ دونوں فصیح ہیں. ایک امیہ کا بھی لفظ تقریباً بولا جاتا ہے، شنو شغلک. شنو شغلک. اچھا، شنو کا معنی ہے کیسا ہے، اور اس کا یہ معنی بھی ہے کیا ہے. کیف امورک، تیرے کام کاج کیسے ہیں آج کل، کیا معاملات چل رہے ہیں. کیف شغلک، تیرا بزنس کیسا چل رہا ہے، تیرا کام کیسا چل رہا ہے. کیف شغل، کام کیسا ہے. کیف الامور، کام کیسے ہیں. اور شنو شغلک، تیرا شغل کیا ہے. یا ایک یہ تو ہے نا، کئی ہم نے لکھ لیا اس کا امیہ کا، اور پھر یہ ہے شنو شغلک، تیرا شغل کیا ہے. تیرا شغل کیسا ہے امیہ میں پھر اسی کو کہتے ہیں شون شغلک. شون، شون نہیں کہنا، شون، شون شغلک. یہ چونکہ امیہ ہے تو اس کا اب گرامر اور قواعد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر یہ بولی یہی جاتی ہے. شون شغلک، شون، شون کیسا ہے. شون کیسا ہے، شغل کام کا تیرا. شنو کیا ہے شغلک، شنو شغلک.
پوچھتے ہیں عام طور پہ یو اے ای میں جائیں، سعودیہ میں کہیں بھی، شنو شغلک، تیرا کام کیا ہے؟ شون شغلک، تیرا کام کیسا ہے؟ یہ ہے۔ تو یہ سارے جملے بولے جاتے ہیں۔ کیف الامور، کیف امورک، کیف شغل، کیف شغلک، شون شغلک، شنو شغلک، یہ سارے لفظ بولے جاتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہم اس کلاس کی ایک انفرادی چیز یہ بھی رکھنا چاہ رہے ہیں کہ سارے احباب جو ہیں وہ صرف فصیح پہ توجہ کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہ عامیہ کے بھی چند جملے جو مستعمل ہیں آج کل تمام عرب ممالک میں، اس کو بھی لے لیتے ہیں۔ بحمداللہ تعالی، اللہ رب العزت کا یہ فضل و کرم ہے کہ 1999 میں میں بغداد شریف گیا ہوں اور 4 سال ہم نے وہاں پہ پڑھا۔ اس کے بعد سے لے کے آج کے دن تک شاید کوئی دن گزرتا ہے جب کسی عرب ملک میں کسی عربی سے میری بات نہیں ہوتی۔ تو یہ حضور سیدی شیخ الاسلام آپ کی نظر کرم ہے اور آپ کی دعا ہے کہ میرا بزنس بھی جو ہے، شغل جو ہے، وہ انہی کے ساتھ متعلق ہے۔ اس وجہ سے یہ ساری چیزیں، چونکہ میں ان کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں، بولتا ہوں، مجھے پتہ ہے سعودی کیا بات عامیہ کیا ہے، یو اے ای کی عامیہ کیا ہے، سوڈان کی عامیہ کیا ہے، لیبیا کی، لبنان کی عامیہ کیا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے میں نے چاہا کہ یہ چونکہ اللہ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ پچھلے 22-25 سال سے یہ چیزیں میں یاد کر رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، اور میرا جانا آنا ہے، تو کیوں نہ میں آپ سے شیئر کر لوں۔ یہ ایک صلاحیت جو مل گئی تو آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں یہ چیز۔ اب آ جائیں گے، ان کا جواب دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، اس کا جو پراپر جواب ہے کیف امورک، کہ تمہارے امور کیسے ہیں، مزمل اس کا جواب دیتا ہے اموری، اس نے کہا تھا امورک، رک کاف ہے تیرے، یہاں ہے امور کے، امور جو ہیں آگے یا لگ جائے گی، یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ میرے جو امور ہیں، میرے جو کام ہیں، ابھی ہم فصیح کی بات کرتے ہیں، فصیح زبان کی، یہ یاد کرنے ہیں آپ نے۔ اموری علی ما یرام، علی ما یرام، جیسے ہونے چاہیے ویسے ہی ہیں، یعنی ٹھیک ہے، علی ما یرام، جیسے دکھائی دینے چاہیے، جیسے ہونے چاہیے، یعنی ٹھیک ہے، میرے کام الحمدللہ ٹھیک چل رہا ہے۔ اموری علی ما یرام، الحمدللہ، الحمدللہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ اموری، یا پہلے الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، الحمدللہ اموری علی ما یرام، یا اموری علی ما یرام، یا اموری علی ما یرام الحمدللہ، لیکن اموری علی ما یرام۔ اور کیف شغلک، پھر اسی طرح سیم جواب ہے، اموری کی جگہ امور کی جگہ آ جائے گا شغل، تو ہم کہیں گے شغلی علی ما یرام۔ کیف شغلک کا ترجمہ ہے شغلی علی ما یرام، شغلی علی ما یرام، کہ ٹھیک چل رہا ہے الحمدللہ، شغلی علی ما یرام۔ اور معزز ناظرین و سامعین، اب آ جائیے کہ اس کا عامیہ کا تھوڑا سا جو عام روٹین میں، جیسے اس نے پوچھا تھا شون شغلک، شون شغلک، بھئی کیسا چل رہا ہے تمہارا کام، یہ عامیہ ہے۔ اب اس کا جواب تھوڑا عامیہ میں بھی دے دیتے ہیں، جو عام طور پہ بولا جاتا ہے، یہ بھی بولیں گے تو اچھا ہے، مگر یہ کتابی باتیں ہیں، یہ لینگویج کی باتیں ہیں، یہ کلاسیکل عربی ہے۔ اب جو لوکل لہجے ہیں جو عام طور پہ متداول مستعمل ہیں، شون شغلک، تمہارا شغل کیسا ہے، تو وہ کہیں گے ماشی، الحمدللہ، ماشی، مشا یمشی ہوتا ہے چلنا، چلنا۔ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، تمہارا کام کیسا چل رہا ہے، کام کیسا چل رہا ہے، تو جواب میں ہوتا ہے یار صحیح چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے، صحیح چل رہا ہے، ٹھیک چل رہا ہے، ماشاءاللہ ٹھیک چل رہا ہے، الحمدللہ ٹھیک چل رہا ہے۔ تو یہ وہی ہے، ماشی کا مطلب ہے چل رہا ہے، ماشی چل رہا ہے، ماشی الحمدللہ، یا الحمدللہ ماشی، الحمدللہ ماشی، اور یا ماشی الحمدللہ، یا شغل ماشی الحمدللہ، شغل ماشی،
شغل جو کام ہے معاشی چل رہا ہے الحمدللہ. یہ عام طور پہ بولا جاتا ہے. آپ چلے جائیں سعودیہ UAE، سارے احباب جو وہاں پہ بیٹھ کے ان کلاسز کا حصہ ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس کی تائید کریں گے اور محظوظ ہو رہے ہوں گے کہ یہ بھی بولے جاتے ہیں. ایک اور چیز جو عراق میں اور UAE میں بولی جاتی ہے وہ یہ لفظ ہے زین. زین یہ بھی آمیہ کا ہے، ادھر لکھ لیں آپ، زین. زین نہیں کہتے اس کو، ذہن بھی نہیں کہتے، زین کہہ دیتے ہیں. زین، زین کا مطلب یہ کئی معنی میں چل جاتا ہے. پوچھتے ہیں وہ انت زین، انت زین، زین یعنی تم ٹھیک ہو. انت تو آج ہم نے پڑھا ہے نا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس میں ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے واحد. تو ایک مرد. زین کا مطلب ہے ٹھیک ہو. انت زین، تم ٹھیک ہو. تو جواب والا کہتا ہے انا زین. انا بھی آج ہم نے پڑھا ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے. انا ضمیر لگا کے کہ میں زین، میں ٹھیک ہوں، یہ بولا جاتا ہے. انت زین، جی زین. اور انا زین، جی میں ٹھیک ہوں. اور ایک آخری بات کئی دفعہ ہم کہتے ہیں جی بالکل فٹ فاٹ، بہترین، 100% ٹھیک ہوں. تو عربوں میں یہ جملہ بھی اس کے جواب میں انت زین کہ تم ٹھیک ہو، یہ اس کے جواب میں جو جملہ بولا جاتا ہے میاں میاں. میاں کل ہم نے یہ پڑھا تھا، میاں میاں 100 کو کہتے ہیں میاں میاں. لیکن یہ میاں میاں کیا ہے؟ 100 تو نہیں ہوتا نا، یہ بیسیکلی ہے، یہ بھی لکھ لیں میاں بالمیاں. سوری، یہ اوریجنل جملہ ہوتا ہے میاں بالمیاں، یعنی 100%، 100 میں سے 100. میاں بالمیاں کا مطلب ہوتا ہے 100%. میاں بالمیاں یہ جملہ عام روٹین میں بولا جاتا ہے 100%. تو لینگویج کا حصہ ہے، ہم لینگویج سیکھ رہے ہیں. میاں بالمیاں، آپ دھیان سے پڑھ رہے ہیں سر، میاں بالمیاں یاد ہو رہا ہے؟ حل فہمتم الدرس، آپ کو درس کی سمجھ آ رہی ہے؟ حل فہمتم میاں میاں آپ کہیں گے جی سر 100% آ رہی ہے. تو اوریجنل کلمہ ہے، آپ یہ پلیز یاد کریں، میاں بالمیاں، میاں بالمیاں. تو اسی طرح میاں میاں، میاں میاں یعنی 100%، 100 میں سے 100. انت زین، میاں میاں، یا انا زین. اور پھر بہت اچھی ایک نیشن ہے ماشاءاللہ، سوڈانی ہے، سوڈانی. تو سوڈانی اور ایک اور کنٹری ہے ایک آدھ، اس میں کوئز کہتے ہیں. کوئز، کوئز، کوئز بھی زین کے معنی میں ہے کہ کیا حال ہے بھی تمہارا، کیسے ہو. کوئز، انت کوئز، انا کوئز. یہ کوئی عربی نہیں ہے، لیکن چلو یہ کہیں چھوٹا سا لوکل لہجہ ہے. یہ ساری باتیں آج کی یہاں پہ معزز سامعین آ گئی ہیں. تو حوار میں ایک کویسچن لیا ہے، ابھی ہم اسرہ اور عائلہ کی طرف چلتے ہیں، اور وہ بڑی دلچسپ چیزیں ہیں چونکہ فیملی سے ریلیونٹ ساری ووکیبلری ہوگی، ادھر چلتے ہیں. آج جو چیزیں ہم نے پڑھی، الحسن یسأل عن مزمل ماذا یقول، یسأل یقول مزمل کیف امورک، کیف امورک، کیف الامور، کیف شغلک. اب وہ لہجہ بھی ذرا ان کا کریں نا تاکہ سمجھ آئے. کیف شغلک، کیف الشغل. تو اس کا جواب ہے اموری علی ما یرام، الحمدللہ، یا الحمدللہ اموری علی ما یرام، شغلی علی ما یرام، الحمدللہ شغلی علی ما یرام. ادھر آ جائیں، شون شغلک، شون شغلک، تمہارا کام کیسا ہے. پہلے یہاں کر لیں، شنو شغلک، تمہارا کام ہے کیا، اور شون شغلک، کیسا چل رہا ہے. شغل ماشی الحمدللہ، یا خالی ماشی الحمدللہ، یا خالی الحمدللہ، لیکن یہ کام کرنا ضروری ہے. ماشی یعنی صحیح چل رہا ہے. انت زین، انا زین. اور کتنا زین ہے آپ، کتنے صحیح ہیں آپ کہیں گے جی میاں میاں، ہم جی 100% صحیح ہیں. اللہ رب العزت آپ کو 100% ہی صحیح رکھے. اب آ جائیے ناظرین، اس کو میں مٹاتا ہوں. مٹانا ہوتا ہے امسح یمسح، مساح مٹانا.
انا امسح اللوح، لوحتن کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں لوح محفوظ، لوحتن کہتے ہیں بورڈ کو، وائٹ بورڈ جو بھی ہوتا ہے، وائٹ بورڈ کو لوحہ کہہ دیتے ہیں۔ اب آ جائیے گا کہ ایک سوال بنائیں گے حسن اور مزمل کے حوالے سے، اور پھر اس میں ساری وکیبلری انشاءاللہ آ جائے گی۔ حسن کہتا ہے، حسن تھوڑے تگڑے رہیں، حسن کہتا ہے کیف ابوک، تمہارے پاپا کا کیا حال ہے، تمہارے پاپا کا کیا حال ہے۔ پورا جملہ نہیں بولتے عام طور پہ کیف حال ابوک، کہ تمہارے پاپا کا حال کیا ہے۔ ہم بھی یہ نہیں کہتے تمہارے پاپا کا کیا حال ہے، ہم بھی کہتے ہیں آپ کے پاپا کیسے ہیں۔ تو حال ہر ضرورت نہیں ہے ہر جگہ پہ حال ہوتا رہے، تو کیف ابوک، آپ کے پاپا کیسے ہیں۔ اب یہیں سے ہم کیفہ تو کیسے ہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہے، کا کی بھی سمجھ آ گئی ہے، تیرے واحد مذکر حاضر کا ہے۔ اب یہ درمیان میں وکیبلری لگتی چلی جائے گی، لگتی چلی جائے گی اور لگتی چلی جائے گی۔ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک ہی سوال بنایا اور اس سوال میں سے ساری چیزیں ہم لے لیتے ہیں۔ ابوک، اب کہتے ہیں، اب جتنے بھی لفظ لکھیں گے نا اس میں کاف آپ بے شک خود سے لگا لیں۔ کیف ابوک، پاپا کیسے ہیں آپ کے۔ کیف امک، امن کہتے ہیں ماں کو، امن کہتے ہیں ماں کو۔ اسی طرح جو اب ہے، ابو، ابن بھی کہتے ہیں، والد کو ابن کہتے ہیں، اور والد بھی کہتے ہیں والدن۔ کیف والدک بھی صحیح ہے، کیف ابوک صحیح ہے، یہ ابن کو پھر ابوک کر کے پڑھتے ہیں۔ کیف امک، امک یوں کر کے، امک، امک آپ کی ماما کیسی ہیں، اور والدتک، والدہ یہ ہوتا ہے نا والدہ، تو اس تا کو دوسری تا سے والدتک، آپ کی والدہ کیسی ہیں۔ یہ سپیڈ سے لکھتے رہیں، چونکہ کافی سارے رشتے ہیں، کوشش کریں گے کہ سارے رشتوں کے نام آ جائیں بس، اور جملہ تو پھر ایک ہی ہے، وہ پہلے کیفہ کہنا ہے، اینڈ پہ کاف کہنا ہے، درمیان میں اس رشتے کا نام لگا دینا ہے۔ کیف ابوک، کیف والدک، کیف امک، کیف والدتک۔ یہ ہے۔ اب دادا اور دادی ہوتے ہیں، دادا اور دادی، دادا کو کہتے ہیں جدن، جدن۔ کیف جدک، تو چلے میں ایسے لکھتا چلا جاتا ہوں، جدن ویسے دادے کو کہتے ہیں تو کہیں گے کیف جدک، آپ کے دادا جی کیسے ہیں، آپ دادی کیسی ہیں۔ جدتک، جدتن ہوتا ہے یہ والا، یہ والا، تو ہم یوں کر کے اس کو تا کو چینج کر دیتے ہیں، جدتو ہو جاتا ہے، جدتک۔ تو دادی کیسی ہیں۔ اور نانا نانی کے لیے بھی یہی جو لفظ استعمال ہوتا ہے، جدن اور جدتن، نانا اور نانی کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب کو والد کو والد بھی کہتے ہیں، ابن بھی کہتے ہیں، والدہ کو والدہ بھی کہتے ہیں اور امن بھی کہتے ہیں، نانا اور دادا دونوں کو جدن کہتے ہیں، اور دادی کو کہتے ہیں جدتن اور جدتک۔ اس کے بعد آگے آ جائیں، بائی، بائی کو کہتے ہیں اخون۔ تو ہم پوچھیں گے کیف اخوک، اخوک یوں کر کے، آپ کے بھائی کیسے ہیں، اخن کہتے ہیں بھائی کو، اور اخت کہتے ہیں بہن کو۔ میری بہن کا کیا حال ہے، ہم رسپیکٹ دیتے ہیں سامنے اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو۔ ہماری بیٹی بہن سامنے آتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کیف اختی، اے میری بہن آپ کیسی ہیں۔ تو اس طرح اخت بہن کو کہتے ہیں کیف اختک، آپ کی بہن کا کیا حال ہے، اختی میری بہن صحیح ہیں، اس طرح سے کر کے اخون اور اختن۔ پھر آ جائیں آپ بیٹا بیٹی پہ، تو بیٹے کو کہتے ہیں ابنن، ابنن، کیف ابنک، ان کے ساتھ سب کے ساتھ کاف لگ سکتا ہے، پیچھے پیش دے دیں اور آگے کاف لگا دیں، ابنن۔ اور بیٹی ابنتن،
इब्नतुन। अगर इब्ना इसके साथ काफ लगाना हो कि बेटी कैसी है, तो कैफ इब्नतुका, ये ता हट, गोल ता हट जाएगी, दूसरी ता के साथ आगे काफ लग जाएगी, जैसे ये इस ता के साथ ये ता लगी है। तो इब्न, इब्नुन, इब्नतुन। उसके बाद एक होता है लड़का और लड़की, ये है बेटा और बेटी। लड़का, लड़का कहते हैं वालादुन, वालादुन, और लड़की बिंतुन। कैफ अबूक, आपके पापा कैसे हैं। कैफ वालिदक, आपके वालिद कैसे हैं। कैफ उम्मक, वालिदा कैसी हैं। कैफ वालिदा तक, वालिदा कैसी हैं। कैफ जद्दुक, दादाजी कैसे हैं। कैफ जद्दुक, नाना जी कैसे हैं। कैफ जद्दतुक, दादी जान कैसी हैं, नानी जान कैसी हैं। कैफ अखूक, आपके भाई कैसे हैं। कैफ उख्तक, सिस्टर कैसी हैं। कैफ इब्नुक, आपके बेटे का क्या हाल है। कैफ इब्नतक, बेटी का क्या हाल है। वलदुन, कैफ वलदक, वलदुक, आपके बेटे का क्या हाल है। कैफ बिंतुक, लड़के का क्या हाल है, लड़की का क्या हाल है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है चाचा, चचा, अंकल। तो चचा जो होते हैं उनको कहते हैं अम्मुन, अम्मुन, अम्मुन। तो कैफ अम्मुक, आपके चचा का क्या हाल है। अम्मुन कहते हैं चचा को। इसी तरह इसकी जो मुअन्नस है वो अम्मतुन है, अम्मतुन। चची जान का क्या हाल है, चची जान का। अम्मतुन, कैफ अम्मतक, अम्मतुक। अच्छा, वैसे होता तो अम्मतुन है, मगर वो अरबी में अम्मतुका नहीं कहते, अम्मतक कह देते हैं। इस वजह से मेरी ज़बान से भी ज़बर ज़्यादा अदा हो रही है, चूँकि मैं बोलता रहता हूँ उनके साथ, तो इस वजह से जो एक रिवाज है उनका, तो वो उसी से फ्लुएंसी जो है ना वो ज़बान के साथ हो रही है। तो अम्मुन अंकल को कहते हैं, चचा को कहते हैं। चचा और चची के लिए ये लफ्ज़ है अम्मुन, अम्मतुन। अब कर लेते हैं मामू और मामी, खालू और खाला। मामू और ममानी, खालू और खाला के लिए एक लफ्ज़ है। मामू हो या खालू हो उसको कहते हैं खालुन, खालुन। कैफ खालुक, आपके खालू का क्या हाल है या आपके मामू का क्या हाल है। ये इसी तरह खालतुन, खाला जिनको हम कहते हैं, तो खाला अरबी में भी खाला ही है, ये अरबी से लिए हुए लफ्ज़ हैं। तो मामू और ममानी, खालू और खाला, तो उनके लिए जो लफ्ज़ बोला जाता है मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वो खाल और खालतुन बोला जाता है। उसके बाद आ जाइए आप कज़न। कज़न होते हैं, यानी ये मेरे चचा का बेटा है, ये मेरे चचा की बेटी है, ये मेरे खालू का बेटा है, खाला की बेटी है, ये मामू का बेटा है, ये मामू की बेटी है। तो वो कज़न को क्या कहते हैं। कज़न के लिए पूरा लफ्ज़ एक लफ्ज़ नहीं है, कज़न को कज़न के तौर पे एक लफ्ज़ नहीं है। तो मिसाल के तौर पर बेटा है ना, बेटा मामू का बेटा है या मामी का बेटा है, यहाँ से कर लेते हैं चचा का बेटा और चचा की बेटी पहले कर देते हैं, तो वो होगा इब्नु अम्मिन। इब्न बेटा, इब्नु अम्मिन जी चचा का बेटा है। और चचा की बेटी है इब्ना तो अम्मिन, इब्ना तो अम्मिन, इब्ना तो अम्मिन। तो वो इतना बना के थोड़े बोलना होता है इब्ना तो अम्मिन, नहीं, इब्न अम्मिन, इब्न अम्मिन जल्दी से कह जाते हैं। मन हादा, यार ये कौन है। हादा इब्न अम्मी, ये मेरे चचा का बेटा है। अम्मी कह देते हैं, मेरे चचा। अम्मिन भी सही है, लेकिन लैंग्वेज में यूं भी बोल देते हैं अम्मी, अम के साथ या लग जाती है ना मुतकल्लम की। मेरा इब्न अम्मी, मेरे चचा का बेटा है। इब्ना तो अम्मी, मेरे चचा की बेटी हैं। इसी तरह अगर वो कज़न जो है वो खालू या खाला की बेटी है, बेटा या बेटी है, या इसी तरह मामू ज़ाद है, बहन है या भाई है, तो उसको इब्नु खालिन, इब्नु खालिन। और इसी तरह बेटी है तो इब्नतु खालिन, इब्नतु खालिन। और
آگے چلتے ہیں. اسی طرح اچھا سگا بھائی، یہ جملہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. سگا بھائی، ایک ہوتا ہے بھائی، سارے بھائی ہیں، سارے اخوان ہیں. یا اخوان کیف الاحوال، یا اخوا ایھا الاخوا، اس کی میں سب کی جمع بھی آپ کو لکھواؤں گا. تو یا اخوان، اخت، بھائی تو ہم کسی کو بھی کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے سگا بھائی، اس کو کہتے ہیں شقیق. جیسے ہوتا ہے نا شفیق، نہیں یہ ہے شقیق. یہ سگا بھائی، ھذا شقیقی، یہ میرا سگا بھائی ہے. شقیقتن، سگی بہن. شقیقہ، شقیقن اور شقیقہ، سگا بھائی اور سگی بہنیں، سگی بہن. ایک ہے بہو، بہو جو ہے اس کو کہتے ہیں کنتن. یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا کناتن. پھر میاں بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ میاں کو کیا کہتے ہیں؟ بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ میاں کو کہتے ہیں شوہر کو زوجن، اور بیوی کو کہتے ہیں زوجتن، زوجہ. زوجن شوہر کو کہتے ہیں، زوجتن بیوی کو کہتے ہیں. اسی وجہ سے شادی شدہ کو متزوج کہتے ہیں، متزوج. متزوج شادی شدہ. اعزب ہوتا ہے کوارا، اعزب کوارے کو کہتے ہیں. متزوج شادی شدہ، یہ نیا لفظ ہے آپ کے لیے. کنوارا ابھی جس کی شادی نہیں ہوئی، جس کی منگنی ہو چکی ہو اس کو کہتے ہیں خاطب. یا ہاں خاطب کہتے ہیں. اور منگنی کو خاطب، منگنی والا، ٹھیک ہے، اس کی مؤنث ہے خطوبہ، منگیتر، خطوبہ. یہ میل ہے، یہ اس کی فیمیل ہے. خود لفظ منگنی، منگنی کو کہتے ہیں خطوبہ منگنی کو کہتے ہیں، خطوبہ منگنی کو کہتے ہیں. اور مخطوب اسی طرح خاطب بھی کہتے ہیں، اور خاطبہ کہہ لیں گے منگیتر کو، خاطبہ، خاطب اور خاطبہ. خطوبہ کہتے ہیں منگنی کو، جیسے متزوج اور زواج کہتے ہیں نا شادی کو، زواج، زواج کہتے ہیں، زواج کہتے ہیں شادی کو. اور شادی کا پروگرام کہتے ہیں حفلۃ الزواج. حفلہ کسی بھی پروگرام کو کہتے ہیں، حفلۃ الزواج، شادی کا پروگرام. تو معزز ناظرین و سامعین، یہ کافی چیزیں آ گئی ہیں. ایک آخری چیز اس ضمن میں جو میں چاہوں گا کہ آپ لکھ لیں، والدہ ہوتی ہیں نا، عربوں کے اندر ویسے والد اور والدہ کے لیے ایک بڑا خوبصورت لفظ بھی ہے، بڑا پیارا لفظ ہے، اور بولا جاتا ہے، بولا جاتا ہے. اور وہ یہ ہے، یہ میں مٹا دوں اگر آپ کی اجازت ہو تو، لکھ لیا ہوگا آپ نے. رب البیت، رب البیت، یہ والد کو کہتے ہیں، گھر کا رب. میں اس کا پراپر ترجمہ بتاتا ہوں آپ کو. رب البیت والد کو کہتے ہیں، اور ربۃ البیت والدہ کو کہتے ہیں، یعنی گھر چلانے والی. یہاں رب البیت سے مراد گھر چلانے والا ہے، اور ربۃ البیت گھر چلانے والی. اور رب کا جو پراپر معنی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پرورش کرنے والا. اور پروردگار، پرورش کہتے ہیں کہ
بچے کو یا کسی چیز کو اس وقت سہارا دے کے چلانے والا جس وقت وہ بغیر سہارے کے نہ چل سکتا تھا، اور وہاں تک چلانے والا کہ جب اس کو سہارے کی ضرورت نہ رہ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی والدین کے لیے قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال کیا ہے، خالی ہم نہیں کر رہے، اللہ رب العزت نے خود فرمایا، اور جب کہا نا کہ اپنے والدین کے لیے یوں دعا کرو، قل اے حبیب ان سے کہیے رب ارحمہما، کہ یوں دعا کرو کہ اے ہمارے رب ارحم، تو رحم فرما، ہما آج ہم نے پڑھی تثنیہ مذکر اور مؤنث کی غائب کی ضمیر، ہما اور ہیا ہما، رب ارحم، اے ہمارے رب تو رحم فرما، ہما دونوں پر، کما جیسے رب یعنی وہ رب بنے، وہ میرے رب بنے، رب یعنی جب میں چھوٹا تھا، صغیرہ جب میں چھوٹا تھا، تو جیسے میرے والدین میں بچپن میں میری پرورش کی ہے، میری تربیت کی ہے، تربیت بھی لفظ رب سے بنا ہے، لفظ تربیہ بھی اسی سے بنا ہے، ربوبیت بھی اسی سے بنا ہے، رب بھی یہی ہے، تو رب البیت بھی کہتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، چونکہ کلاس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم اس سے آگے نہیں لے کے چلیں گے کلاس کو آج، چونکہ یہ کافی ساری ووکیبلری کا اضافہ ہو گیا، تو ووکیبلری کا پورشن بھی اسی میں رکھیں، روز کچھ نہ کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں۔ بہرحال جیسے اللہ کو منظور ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں گے۔ ایک دفعہ میں پڑھتا ہوں، مجھے فالو کیجئے پڑھنے میں۔ کیف ابوک، کیف والدک، کیف امک، کیف والدتک، کیف اخوک، کیف اختک، کیف ابنک، ابنتن بیٹی، ولدن لڑکا، بنتن لڑکی، عمن چچا، امتن چچی، خالن خالہ یا ماموں، خالو یا ماموں، خالتن خالہ یا ممانی، ابن عمن چچا کا بیٹا، ابنت امن چچا کی بیٹی، ابن خالن خالہ کا بیٹا، ابنت خالن خالہ کی بیٹی یا ماموں کی بیٹی یا ماموزاد کزن، شقیقن سگا بھائی، شقیقتن سگی بہن، کنتن بہو کو کہتے ہیں، زوجن کہتے ہیں شادی کو، دولہے کو، زوجتن کہتے ہیں دلہن یعنی بیوی کو، متزوج کہتے ہیں شادی شدہ ہونا، اعزب کہتے ہیں کنوارا ہونا، اور مخطوب وہ لفظ ذہن میں نہیں آ رہا تھا، مخطوب کہتے ہیں منگنی شدہ جو ہوتا ہے، جس کی منگنی ہو چکی ہو۔ یہ پاکستان میں تو عام رواج نہیں ہے، بہت سارے ملکوں میں رواج ہے کہ وہ ایک انگوٹھی پہنا دیتے ہیں منگنی کی، تو یہ عربوں میں بھی ہے، باہر بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جی وہ انگوٹھی سے پتہ چل جاتا ہے یا وہ رنگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ منگیتر ہیں یا ان ریلیشن میں ہیں یا جو بھی ہے۔ تو متزوج، اعزب کہتے ہیں کنوارے کو، مخطوب کہتے ہیں منگنی والا جس کی منگنی ہو چکی ہوئی ہے، مخطوبہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی مؤنث، اور خاطب اور خاطبہ بھی کہتے ہیں، اور زواج کہتے ہیں شادی کو، حفلۃ الزواج شادی کا کیا کہتے ہیں، شادی کا پروگرام، حفلہ کوئی بھی ہو تو پروگرام کو کہتے ہیں۔ اسی طرح رب البیت والد کو کہتے ہیں، اور ربۃ البیت والدہ کو کہتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آج کی کلاس میں آپ نے لرننگ بھی کی ہوگی، انجوائے بھی کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ آخری بات جو رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ کائنڈلی آپ سارے لوگ پرانے لیکچرز کے لیے بھی اور اس لیکچر کی ریویژن کے لیے بھی جو میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے حافظ سعید رضا بغدادی، اس پہ جائیں، اس کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو بیل آئیکن بھی جیسے اس پہ آل پہ بھی جا کے کلک کریں تاکہ وہ ویڈیو ساری آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔